تو اچھے ساند کا انتخاب کن بنیادوں پہ کرنا چاہیے؟ اچھے ساند کا انتخاب کی کئی بنیادیں ہیں. سب سے اہم بنیاد یہ ہے اچھا ساند ہمیشہ ہم وہ استعمال کرتے ہیں جس کی ماں نے بہت زیادہ دودھ دیا ہو. اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہترین خوراک اور نگہداشت کے باوجود جانوروں کی پیداوار میں کوئی خاص اضافہ نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جانوروں میں پیداواری صلاحیت کا کم صلاحیت والے جانور کو جتنی بھی اچھی خوراک دے دی جائے اس کے دودھ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا. منافع بخش ڈیری فارمنگ کے لیے افزائش نسل کی کیا اہمیت ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر محمد علیم صاحب کو پروفیسر ڈاکٹر محمد علیم صاحب کا تعلق یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور. ڈیری فارمنگ میں افزائش نسل سے کیا مراد؟ افزائش نسل سے ڈیری فارمنگ میں مراد یہ ہے کہ جانور جب ہم رکھتے ہیں دودھ کے لیے تو جانور کی ہم ملاپ کراتے ہیں ساند کے ساتھ، اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ بہتر دودھ پیدا کرنے والی نسل ہمارے پاس آئے، اور جب ہمارے پاس بہتر دودھ پیدا کرنے والی نسل آتی ہے تو یہ ہمیں منافع بخش کاروبار میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے. سب یہ بتائیے کہ جو اس وقت مروجہ نسل کشی کے طریقہ کار ہے جو ہمارے چھوٹے ذمہ دار اکثر استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا ڈیری فارمنگ میں اثرات ہیں؟ مروجہ طریقہ کار ہے قدرتی طریقے سے نسل کشی کرانے کے، اس میں دو بہت ہی ضروری مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس ساند ہوتے ہیں ان میں پیداواری صلاحیت نہیں ہوتی جو وہ اپنی بچڑیوں کو دے سکیں. بچڑیاں کم دودھ پیدا کرتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ دار وہی ساند کئی سال اپنے جانوروں میں استعمال کرتا ہے. کافی زیادہ جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ ان بریڈنگ کا. پیداواری صلاحیت اسی جانور کا اسی جانوروں میں استعمال کرنے سے اگلی بچڑے بچڑیاں ماں سے کم اور کم تر دودھ دیتی ہیں. اہم چیز کہ جب بھی جانور کے ملاپ کا وقت آتا ہے تو ہمارے ذمہ دار جو بھی وہاں ساند ملتا ہے دستیاب ہوتا ہے اس سے ملاپ کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے دوسری جنریشن آتی ہے جانوروں میں پیداواری صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. اس کے لیے ایک اچھے ساند کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. اچھے ساند کا انتخاب کن بنیادوں پہ کرنا چاہیے؟ اچھے ساند کا انتخاب کی کئی بنیادیں ہیں. جو سب سے اہم بنیاد یہ ہے اچھا ساند ہمیشہ ہم وہ استعمال کرتے ہیں جس کی ماں نے بہت زیادہ دودھ دیا. اس کے بعد اسی ساند کو جب ہم جانوروں کے ساتھ ملاپ کرواتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی بچڑیاں جب جوان ہوتی ہیں وہ بھی دودھ زیادہ دیں. جب ان کی بچڑیاں زیادہ دودھ دیں تو ہم ایسے ساند کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس سے بچے لیے جائیں. اس میں بھی آپ نے وہ ان بریڈنگ کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہی جانوروں میں وہ دوبارہ وہ ساند استعمال نہ ہو. اگر ہم گائے کی بات کریں تو گائے میں ہمارے پاس ایک اور آپشن بہت اچھی ہے کہ جو ہماری لوکل گائیاں ہیں خاص طور پر ساہیوال یا چولستانی نسل کی، ان کے لیے ہم مصنوعی نسل کشی کا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے اگلی بچڑیاں میں دودھ دینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ہی منافع بخش طریقہ کار ہوگا ہمارے ذمہ داروں اور کسانوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب، مصنوعی نسل کشی سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ مصنوعی طریقہ ملاپ ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو مصنوعی نسل کشی کے ذریعے جانور پیدا ہوتے ہیں ان میں دودھ دینے کی صلاحیت اپنی ماں سے زیادہ ہوتی ہے. ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم جانور کا نر جانور کا سیمن محفوظ کر لیتے ہیں بہت کم ٹیمپریچر پر جس میں لیکوڈ نائٹروجن یوز ہوتی ہے، اور یہ سیمن ہر جگہ بول نہ بھی ہو ہم وہاں مہیا کر سکتے ہیں اور جانور کا ملاپ ہو سکتا ہے، اور اس بچے میں وہی صلاحیت آئے گی جو اس کے ساند میں موجود ہے دودھ دینے کی. مصنوعی نسل کشی کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک میں کوئی اور بھی طریقے ہیں افزائش نسل کے؟ ممالک ہیں وہاں اے آئی کے علاوہ جو ایمبریو ٹرانسفر کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو اے آئی اور ایمبریو ٹرانسفر میں بنیادی فرق ہے کہ اے آئی میں ہم پیداواری صلاحیت ساند کی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہماری گائے یا بھینس اوسط پیداواری صلاحیت کی ہوتی ہے. جبکہ ایمبریو ٹرانسفر میں ایسے جانور استعمال کیے جاتے ہیں جس میں ساند بھی بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہو دودھ پیدا کرنے کی، اور مادہ اور گائے بھی وہ صلاحیت رکھتی ہو، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں پیداواری صلاحیت تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو مقابلہ کریں اے آئی.
اور اسی کے دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جائے، جس کو کلوننگ کہا جاتا ہے، جس میں جیسے ہمارے ٹویننگ ہم ہوتی ہے جانوروں میں، ٹویننگ کی طرح زیادہ ایمبریو ایک ہی پیداواری صلاحیت کے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور یہی ایمبریو ہم ایک ڈونر اینیمل، ایک دوسرے جانور میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 9 مہینے کے اندر وہ جانور بھی بچہ دے دیتا ہے، اور اس طرح پاپولیشن جو ہماری جتنی بھی تعداد ہے جانوروں میں، دودھ بڑھانے کی صلاحیت بہت جلدی امپروو کر جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو سانپ کے استعمال سے مختلف قسم کی بیماریاں چلی جاتی ہیں، تو کیا مصنوعی نسل کشی میں اس کے بھی کوئی فائدے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو سانپ کے ذریعے مختلف بیماریاں گائے کو یا بھینس کو جاتی ہیں، تو اس کا سدباب مصنوعی نسل کشی میں اس لیے ہو جاتا ہے کہ مصنوعی نسل کشی میں جو بھی ساند رکھے جاتے ہیں ان کا سالانہ چیک اپ ہوتا ہے تمام بیماریوں کے لیے۔ اس کے بعد اگر ان میں کوئی سی بھی ساند میں بیماری موجود ہو تو اسے بالکل استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ ساند کی جہاں ہم سیمن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کی بچڑیوں کا پیداواری صلاحیت کا ریکارڈ بھی آ جاتا ہے۔ ہم ساند کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ بعض اوقات اسے وہاں سے نکال بھی دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ساند ہیں جس میں یہ صلاحیت ہے کہ پیداواری صلاحیت اپنی بچڑیوں میں دے سکیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے ڈیری فارمنگ منافع بخش ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 10 گائے یا بھینس رکھنے والا ذمہ دار اگر مصنوعی نسل کشی کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے تو معاشی طور پر اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پاس 10 بھینسیں ہیں تو اس میں اگر مصنوعی نسل کشی کا طریقہ استعمال کرتا ہے اور وہ 5 سال کے عرصے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے جو دوسری جنریشن دوسرے بچے آتے ہیں اس میں پیداواری صلاحیت 6 لیٹر سے بڑھ کر 10 لیٹر اوسط ہو جائے گی، تو اس طرح تقریباً اس کو 40 سے 45% دودھ زیادہ ملے گا۔ جبکہ اس کے خرچے میں اگر بہت اچھی بھی خوراک کرتا ہے صرف 10% کا اضافہ ہوگا، اور اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ اسے مل سکتا ہے AI کرنے سے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ چودھری عبدالحمید سائمہ جی اور میاں ساجد سے افزائش نسل کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ مرجھائے ہوئے پھولوں کی